کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدی للناس کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی جو درس کی آیات ہیں وہ سورۃ التطفیف کی پہلی 4 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ترجمہ ان آیات کا اس طرح ہے، مسلم موعود تفسیر صغیر میں ترجمہ بیان کرتے ہوئے تعریف فرماتے ہیں، میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ سودا سلف میں وزن کم کر کے دینے والوں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ ان کے لیے جو تول کر لیتے ہیں تو خوب پورا کر کے لیتے ہیں، اور جب کوئی چیز دوسروں کو تول کر دیتے ہیں تو پھر وزن میں کمی کر دیتے ہیں۔ اب پہلے پروگراموں میں جو شان نزول والا مسئلہ ہے کہ جس طرح عام شان نزول سمجھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نور اور روشنی کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کی اور جس کے ذریعے خلفائے مسیح موعود علیہ السلام مسلسل جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم ان آیات کے شان نزول کو اس طرح یعنی صرف اس انسان سے اس کا تعلق ہے یا اس گروہ سے نہیں، بلکہ یہ دائمی کلام ہے۔ اس صورت کے بارے میں بھی جو روایات آتی ہیں، یہاں اسباب نزول قرآن میں 3 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت تو اس طرح آتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو ماپ تول کے معاملے میں وہ لوگ بہت ہی گرے ہوئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے ویل للمطففین اس کو نازل کیا۔ اب دوسری روایت جو ہے اس میں یہ ہے کہ مدینے میں ایک تاجر تھا اور اس کا نام جوہینہ تھا، اور وہ کم تولنے میں بہت زیادہ ہی بے ایمانی سے کام لیتا تھا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس نے 2 طرح کے ماپ تول کے پیمانے رکھے ہوئے تھے، اور ایک یہ بھی قول آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں نکلے، بازار گئے تو دیکھا کس طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور کس طرح لوگ جو ہے المنابزہ، ملامسہ اور مخاطرہ جو ہے اس کی اقسام دیکھیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ لیکن جیسا کہ خاکسار نے پہلے بھی عرض کیا، یہ دائمی کلام ہے، یہ اشخاص ہوتے یا نہ ہوتے، اس نے خدا تعالیٰ کے فضل سے اترنا تھا اور اسی طرح اترا، ورنہ یہ بدی ایسی ہے جو پہلے زمانوں میں بھی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، اور مسلسل آج تک، بلکہ آج تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہیں زیادہ اس سلسلے میں معاشرے کی بری حالت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی کہتے نظر آتے ہیں، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اے لوگو، پیمانہ پورا بھر کر دیا کرو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے مت بنو، اور سیدھی ڈنڈی سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق سے کم نہ دیا کرو، اور ملک میں ہرگز فساد نہ کیا کرو۔
اب یہ وہ نصیحت ہے جو اس وقت حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خرابیاں، یہ روحانی بیماریاں ایسی تھیں جو مسلسل چلی آتی تھیں۔ اب انہی بیماریوں سے شفا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کے زیر اثر آپ کی جو روحانی قوت قدسی تھی اس کے نتیجے میں جو انقلاب آیا وہ ہمارے سامنے رکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کی عظمت اور اس کی کیسی تاثیر ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارا مشاہدہ اور تجربہ اور ان سب کا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے سچے پیروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے، اور پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے جو ٹکڑا ٹکڑا کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ نظارے دیکھیں، حضور انور ایّد اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے جو غزوات اور جنگوں کے حالات بڑی تفصیل سے بیان فرمائے، تو کس طرح خدا تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے اور اپنے نبی کی روحانی قوت کے ذریعے ان کے دل کو مستحکم کر دیا کہ وہ ٹکڑے کیے گئے لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ تاثیر اس قرآن میں ہے، آج بھی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اور دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمہ کو بند کرتا ہے، اور خدا کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے، اور علوم غیب عطا فرماتا ہے، اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے، اور ہر ایک جو اس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچا پیرو ہے، خدا اپنے ہیبت ناک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ اس بندہ کے ساتھ ہے جو اس کلام کی پیروی کرتا ہے۔ اب کس قدر وہ خوش قسمت انسان ہیں جو اس کلام کی پیروی کر کے خدا کی اس طرح پناہ میں آ جاتے ہیں۔ یہی مقصد ہے احمدیت کا۔ اسی مقام کے لیے ہمارے پیارے امام مسلسل ہمیں جو ہے آواز دے رہے ہیں، تو اس آواز کو سنیں اور اس آواز کے مطابق خدا سے توفیق پا کے اس مقام کو حاصل کرنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت میں جو مضمون بیان فرمایا گیا اس کو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں دیکھیں، یا اسی تفسیر کو مزید اسی نور کو پھیلاتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ پہلے سے خبر دی تھی کہ ان کے ذریعے کلام اللہ کا شرف اور مرتبہ ظاہر ہوگا، اس تفسیر میں سے چند ایک چیزیں خاکسار آپ کے سامنے رکھے گا۔ ایک تو حضور کی یہ تفسیر ہے، اس میں حضور نے ایک خاص اہتمام کیا ہوا ہے کہ قرآن کا مسلسل ربط جو ہے آیات کا، سورتوں کا اور سارے قرآن کا، اس کو بڑے دل نشیں اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو اس صورت کے تفسیر میں حضور فرماتے ہیں کہ گزشتہ جو 2 صورتیں تھیں اس میں عیسائیت کا ذکر چل رہا ہے، اور اس صورت میں بھی اصل عیسائیت جو ہے اور عیسائی اقوام جو ہیں وہ مخاطب ہیں۔ فرمایا عیسائیوں کے اعمال کے 2 بڑے ہی خطرناک حصے ہیں، ایک حصہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ غیر اقوام سے۔ جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے پہلی جو صورت ہے اس میں وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت کہ مذہبی طور پہ یہ ایسے عقائد کے قائل ہوں گے کہ قریب ہے کہ آسمان ہی پھٹ جائے، یعنی ایک عاجز انسان کو خدا بنا دینا،
اور اس کی خدائی کو منوانے کے لیے ہر طرح کے ہیلے جو ہیں اور وسائل جو ہیں ان کو بروئے کار لانا، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اب اس صورت میں ان کا جو دوسرا خطرناک برائی ان میں ہے کہ یہ عیسائی اقوام، مغربی اقوام جو ہیں وہ حقیقت میں متوفین ہیں۔ اب یہ چھوٹے پیمانے کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے حضور فرماتے ہیں وہاں پہ کہ اگر ان کی چھوٹے پیمانے پہ عام روزمرہ کی تجارت کو دیکھو تو وہاں 100% یہ ٹھیک نظر آتے ہیں، جو چیز اوپر لکھی ہے وہی اندر ہوتی ہے، اور وہاں آپ کو شاید نہ ملے۔ لیکن ان کی جو یہ تفویض والی حالت ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے جب یہ دوسری قوموں سے معاہدے کرتے ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ یہ پھر جو شرائط طے کرتے ہیں، وہاں عدل احسان کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنی مرضی کی، اپنے حساب سے جو ان کو پسند ہو وہ شرائط لیتے ہوئے بھی اور دیتے ہوئے بھی طے کرتے ہیں، اور جو ان کی پابندی نہ کرے پھر اس کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ سب پہ واضح ہے۔ وہ اس زمانے میں جب حضور نے یہ تفسیر تحریر فرمائی ہے وہاں بھی بالکل یہی تھا، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اپنی مرضی کی شرائط ہوتی ہیں، اپنی مرضی کے معاہدے ہوتے ہیں، لینا ہو یا دینا۔ دنیا کی جتنی باقی قومیں ہیں ان کے ساتھ ان کا یہی سلوک ہے۔ آج بھی اگر ان کی مرضی پہ کوئی نہیں اترتا تو اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ان کی دولتیں جو ہیں ان کے پاس امانت ہیں، وہ امانتیں ضبط کر لی جاتی ہیں۔ تو یہ سارا مضمون حضور نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہوا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو مضمون ہے، فرمایا یہ یورپین اقوام کا خاصہ ہے کہ وہ غیر قوموں کے حقوق کو غصب کرنا اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ ان کی ساری سیاسی اور اقتصادی پالیسی کا بنیادی اصول یہی ہے کہ غیر قوموں کے حقوق کو غصب کر لیا جائے۔ آگے حضور تعریف فرماتے ہیں، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے جس کا میری طبیعت پر بڑا گہرا اثر ہے۔ آپ فرماتے تھے دنیا میں کوئی قوم سود لے کر ذلیل ہو جاتی ہے اور کوئی قوم سود دے کر ذلیل ہو جاتی ہے، مگر یہ عیسائی قوم ایسی ہے کہ یہ سود لے کر بھی لوٹتی ہے اور سود دے کر بھی لوٹتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ سود لے کر لوٹنا تو ان کا بینکوں سے ظاہر ہے، یہ بینک کا سسٹم ہے، یہ سارا سود لے کے لوٹتے ہیں، اور آگے فرمایا سود دے کر دوسروں کو لوٹ لینے کے ذکر میں آپ عود کی حکومت کی مثال دیا کرتے تھے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ بعد میں نے حوالے دیکھے تو آپ کی یہ بات درست معلوم ہوئی کہ واقعہ میں انہوں نے یہ انڈیا کی ایک ریاستی عود اس کو حکومت کو سود دے کر لوٹا ہے۔ اور وہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا جی اگر جو کلکتہ کا بینک ہے اس میں اگر آپ اپنا پیسہ جمع کرائیں گے تو اتنا زیادہ اس پہ پرافٹ ملے گا، وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے جو کچھ بھی جمع پونجی تھی، جتنے مالدار تھے، انہوں نے اس بینک میں وہ جمع کرا دی۔ عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کے وہاں جو ہے مال جمع کرا دیا۔ اب جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ان اقوام نے کہ ہم نے اب اس ریاست پہ قبضہ کرنا ہے اور اس کو اپنی ملکیت میں لینا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی جن جن کا پیسہ اب ہمارے بینک میں ہے وہ اچھی طرح غور سے سن لیں، اگر آپ نے اپنے راجا کا ساتھ دیا یا کسی طرح بھی ہمارے خلاف کچھ بھی کیا، آپ سب کا پیسہ جو ہے وہ ضبط ہو جائے گا۔ اب سب کچھ تو وہاں وہ جمع کروا چکے تھے، انہوں نے بالکل جو ہے وہ راجا کو خبر تک نہ ہونے دی، اور وہ آئے، انہوں نے حملہ کیا اور ساری ریاست جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو حضور فرماتے ہیں غرض یہ عیسائی اقوام ایسی ہیں کہ روپیہ لے کر بھی لوٹتی ہیں اور روپیہ دے کر بھی لوٹتی ہیں۔ اب یہ ایڈ کے نام پہ جو یہ مدد کرتے ہیں، آج تو ہر ایک کے سامنے ہے کہ جو ان کے جس طرح کے مسائل ہیں۔ پھر حضور نے یہ بھی اس میں بیان فرمایا ہے کہ اگر آپس میں معاہدے کرتے ہیں عیسائی اقوام، یورپین اقوام، ان معاہدوں کی شکل ہی اور ہوتی ہے۔ غیروں سے کرتے ہیں اسی طرح کے معاہدے ہوں گے، لیکن ان کی شرائط اور ان کی شکل بالکل اور ہوگی۔
اور پھر ایک اور نقطہ حضور نے بیان فرمایا کہ صحت میں جو ہے کہ اللہ زین ازقتالو علی الناس یستوفون، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو صلہ ہے وہ اللہ کا رکھا ہے، اور اس میں یہ ظاہر کر دیا کہ جو بھی وہ سودے کرتے ہیں وہ عام انسانوں کے مفاد کے خلاف ہیں۔ ہر جگہ وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، دوسرے کا نہیں، اور اگر انہوں نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو تجاویز لے لیتے ہیں لیکن مرضی اپنی نافذ کرتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ آیت جو ہے سراسر انہی کے مفادات پہ آتی ہے، اور حضور نے وہاں پہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ان کی حالت اصل میں ہے کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یورپین اقوام پر شیلاک کی کہانی کا صادق آنا 100% ہے۔ یہ ایک یہودی تھا جو مالدار تھا وینس شہر میں، اور اپنے زمانے میں یہ جو بھی مجبور ہوتے تھے اگر ان سے ضرورت پڑتی انہیں قرض دیتا، لیکن بڑی سخت شرائط پہ، اور اگر وہ نہیں دیتے تھے تو ان کی جائیدادیں ضبط کر لیتا تھا۔ اب یہ ضبط کرنا، غصب کرنا ان اقوام میں آج بھی نظر آتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے ان کے ساتھ۔ اب بھی جو اپنی جب کوئی چیز غصب ہونے لگتی ہے، غصب ہونے لگتی ہے، تو دیکھ لیں کیسے پیمانے ہیں۔ ابھی جو اس جزیرے کے بارے میں ہے کہ اس پہ امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہاں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہاں کیا ہے، اور جہاں اگر کہیں دوسرے ممالک میں کوئی قبضے کیے جاتے ہیں اور وہاں کیا رویہ ہے، تو ان کا پیمانے بالکل اور ہیں، اور یہ پیمانے ایسے ہیں جن کا آخر انجام اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویلن، آخری انجام اس کا ہلاکت ہے۔ وہ ہلاکت سے پھر انسان جو ان راہوں پہ چل جاتا ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ پھر حضور نے اس کا اپنے جو معاشرے کے حساب سے بھی اس کی مثالیں جو ہیں وہ تحریر فرمائی ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ بے ایمانی چھوٹے پیمانے پہ بھی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اب ایک آدھ کا بات نہیں، حضور نے بعض وہاں مثالیں دی ہیں کہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لینے والا بھی، کہ وہ جتنا ہے حق اس سے جتنی چھوٹ لے سکتا ہے لے لے، اور دینے والا بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ جتنا دوسرے کو لوٹ سکتا ہے وہ لوٹے۔ اور حضور نے وہاں مثال دی ہے ایک خاص طور پہ بمبئی کے جو تاجر ہیں یا کسی اور شہر کا حضور نے نام لیا کہ وہاں نے جو تاجر کرنے والے ہیں بے ایمانی ایسا تھا کہ انہوں نے ماپ تول کے پیمانہ ایک نہیں رکھے ہوئے بلکہ 3 رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ جب کوئی گاہک آتا ہے تو ہم اگر کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں کون سے پیمانے سے کون سے باٹ سے اس کو میں نے سودا دینا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں استغفر اللہ تو نوکر سمجھ جاتا ہے کہ اب میں نے اس گاہک کو کون سے پیمانے اور کون سے جو وزن والے چیزیں ہیں ان سے یہ چیزیں دینی ہیں۔ تو اس حد تک یہ جو معاشرہ ہے بے شک وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی وہ گر چکا ہے۔ اور حضور پھر ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح بد دیانتی جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ حضور کہتے ہیں ایک دفعہ میں 18-19 سال کی عمر میں یا 19-20 سال کی عمر میں کشمیر گیا، اور وہاں ہاتھ سے قالین بنائے جاتے ہیں، اور میں نے بھی 3-4 قالین جو ہے وہ بنوانے کے لیے وہاں ایک کو آرڈر دیا کہ یہ قالین بنا دینا، اور میں نے پھر اس کو بتایا باقاعدہ کہ اتنی اس کی لمبائی اور اتنی اس کی چوڑائی ہونی ہے، اور اس کو اچھی طرح بتا دیا کہ یہ ہونے ہیں۔ اس نے کہا کچھ پیسے آپ ایڈوانس دے جائیں، ایڈوانس بھی اس کو دے دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب ہم واپس آئے اب دیکھیں کہ اس نے وہ قالین تو بنا دیے لیکن لمبائی میں بھی 1 بالشت کم کر دیے اور چوڑائی میں بھی 1 بالشت کم کر دیے۔ جب حضور نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک تو بے ایمانی کرتے ہو، پھر اسلام کا نام بدنام کرتے ہو، جو آپ کو کہا تھا ان گواہوں کی موجودگی میں کہا تھا اس کے مطابق آپ نے کام ہی نہیں کیا۔ تو اب گویا کہ اسلام کا نام لے کر ٹھگی جو ہے اس کو جائز قرار دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں تو اس حال تک یہ جو ہے معاشرے گر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر جو اسلامی معاشرے ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان کی تجارت کا دیکھیں کہاں سے کہاں
زوال ہو چکا ہے، اور یہ مغربی ممالک تجارت میں اس سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ تو ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ آخر انسان اپنا ذاتی مفاد تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے، لیکن آخر نتائج تو خدا نے نکالنے ہوتے ہیں، پھر خدا تعالیٰ جو ہے ان کے نتائج ظاہر کر دیتا ہے۔ اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لحاظ سے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اگر آپ عدل اور انصاف چاہتے ہیں اپنے ساتھ تو پھر آپ دوسروں سے بھی کریں۔ اسی میں آپ نے ایک اور نقطہ بیان فرما دیا کہ اگر مذہبی بحث ہو کسی سے تو دوسرے پہ ایسا اعتراض نہ کریں جو آپ پہ خود بھی آپ کی تعلیم پہ، آپ کی کتاب کے، آپ کے بانی پہ آ سکتا ہے۔ تو عدل کا ہر جگہ پہ لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے، خواہ وہ زبانی ہو، خواہ کسی کی عزت کا مسئلہ ہو، یا کسی کی کوئی امانت ہو، یا ظاہری لین دین ہو، تو عدل سے ہٹ کے انسان کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہی وہ راز ہے جس کی طرف حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے ہر سطح پہ توجہ دلائی ہے کہ اگر عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو دنیا بچ سکتی ہے، نہیں تو پھر یہ نہیں۔ اگر قبضے کرنے ہیں، دوسروں کی جو وسائل ہیں ان پہ نظر رکھنی ہے، جو یہ مین مضمون ہے صورت کا، تو پھر ویل ہے، ہلاکت ہے۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے بچنے کے لیے خدائی تعلیم پہ عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ انسان کو اپنی سطح پہ اس تعلیم کو رائج کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی ذات اور اس کے اہل و عیال اس پہ کار بند ہو کے اس وائل سے بچ جائیں۔ پھر اپنے معاشرے میں کوشش کرے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قرآن کے ہر حکم پہ ہمیں صدق دل سے عمل کرنے والا بنائے، اور اس طرح عمل کروائے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی اپنے فضل سے اپنے نور کے ذریعے ہم پہ نازل کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔